السلام علیکم، میں ہوں اسمد یار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ 28 فروری سے اور آج 7 مارچ تک جو جنگ جاری ہے امریکہ، ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جنگ شروع کیوں ہوئی اور یہاں پہ زیادہ تر اسٹریٹجکلی کن ممالک کو زیادہ نقصان ہوئے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ امریکہ نے یہ جنگ اس وقت سٹارٹ کیا جس وقت امریکہ اور ایران کے بیچ میں مذاکرات جاری تھے۔ مذاکرات میں ایران نے یہ کنفرم کر دیا تھا کہ ہم جو ہے ایٹم بم کسی صورت نہیں بنائیں گے۔ جو یورینیم ہے، جو پلانٹ لگے ہوئے وہ صرف اور صرف توانائی کے پیداوار کے لیے وہ پلانٹ لگائے گئے، مگر اس کے باوجود اسرائیل کے ایما پر یا اسرائیل کی خواہش پر امریکہ نے بغیر جو مڈل ایسٹ میں ان کے جو اتحادی تھے، قطر، سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ بحرین، مختلف جو خلیجی ممالک تھے، ان سے بغیر کسی مشاورت کے انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا گیا، اور ایران نے فوراً ہی کوئک رسپانس دیتے ہوئے ان کے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، اور ان کے جو خلیجی ممالک یا جو اتحادی ان ممالک تھے امریکہ کے، ان کے ایئر بیسز کے ساتھ ساتھ ایمبیسیز پہ بھی حملے کیے گئے۔ اور یہاں پہ جو دلچسپ مرحلہ جو اختیار کیا گیا اس جنگ کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اس وقت یورپ کی طرف سے بھی، اسپین نے بھی انکار کر دیا گیا امریکہ کو اڈے دینے کے لیے یا اس جنگ میں شرکت کے لیے۔ تو اس کا رسپانس بھی امریکہ کی طرف سے یہ آیا کہ انہوں نے جتنے بھی معاشی یا تجارتی معاملات تھے وہ معطل کر دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس جنگ میں زیادہ تر جو نقصانات ہوئے وہ اس میں یہ ہے کہ ایران، اگر دیکھا جائے ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اور ساتھ ساتھ ڈرونز، وہ کافی حد تک جو ہے وہ سستے ڈرونز استعمال کرتے ہوئے خلیجی ممالک کے جتنے بھی بیسز ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایران کو یا ایران کے جتنے بھی میزائل ٹیکنالوجی یا تنصیبات ہے ان کو ہٹ کیا گیا، اور یہ ایک حکمت عملی ایران کی طرف سے اس وقت جو واضح کی جا رہی ہے، وہ اس وقت وہ ٹیکنالوجی جو میزائلز جو ہے وہ ایران کے اوپر اسرائیل کے اوپر استعمال نہیں کر رہے، وہ جو ہے اس وقت اس جنگ کو طول دینے کے لیے سستے، یا ان کی طرف سے جو ان کے وزیر خارجہ ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم جو ہے فی الحال ہمارے پاس جو ایکسپائری جو میزائل ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ایکسپائری ڈیٹ میں پڑے ہوئے۔ تو اس جنگ میں جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے جو اہم اتحادی وہ بھی اس جنگ میں زیادہ تر متاثر ہوئے۔ ان کے آئل ریفائنریز جو کہ بحرین کے جو مین جو علاقائی پیداوار جو ان کی ریفائنری سے ہوتا تھا ان کو ہٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو پیچھے دھکیل دیا گیا، کیونکہ امریکہ کا جو بیڑا ابراہم لنکن وہ بالکل ایران کے نزدیک انہوں نے وہیں پہ آئے، اور وہیں سے ان کا ارادہ تھا کہ وہ جیٹس کے تھرو یا طیاروں کے تھرو وہ فضائی بمباری بھی کریں گے، مگر ایران کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے وہی مکانات یا وہی تیل کی جو ریفائنریز یا تنصیبات تھے، سب سے پہلے ان کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ تو وہ اس لیے تاکہ یہاں پہ جو لاجسٹک سپورٹ امریکن بیڑے کو دی جاتی تھی یا ان کے فیول دی جاتی تھی ان کے جیٹس کو، کیونکہ وہ ساری کے سارے انہوں نے تباہ کر دی گئی، اور اسی کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ابراہم لنکن جو امریکہ کا جو بیڑا تھا وہ پیچھے دھکلتے پیچھے لے کے گئے۔ اب یہاں پہ جو دلچسپ مرحلہ ہے امریکہ کے لیے، اس وقت اربوں ڈالرز انہوں نے اس جنگ میں انویسٹ کیا، مگر وہ صرف ماں سوائے خامنئی کے شہادت کے علاوہ انہوں نے کوئی اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں کی گئی۔ وہ اس وقت پوری دنیا میں جو انرجی بحران اس جنگ سے جو بحران بنا ہے، اس میں زیادہ تر امریکن اتحادیز ہے، وہ چاہے یورپ ہو، یورپ میں بھی جو ابنائے آرمس سے جتنے بھی 20% آئل یا 30% جو گیس ہے وہ زیادہ تر امریکن اتحادوں کے پاس، ان ممالک کے پاس اس رستے سے جاتا تھا، مگر امریکہ کی جو غلط پالیسی تھی وہ ہمیشہ سے ہی یہودی جو لابی ہے وہ امریکن میں کافی زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے اب وہاں پہ بغیر امریکہ میں ان کی جو کانگریس پارٹی ہے ان کو بھی بغیر اعتماد لیتے ہوئے انہوں نے یہ حملہ کیا۔ اب امریکہ یہاں اس جنگ میں پھنس چکا ہے۔ اب اگر وہ پیچھے بھی جاتے ہیں
یا اس جنگ سے بھی پیچھے ہٹتے تب بھی امریکہ کا نقصان ہے، کیونکہ اس سے پہلے پورے مڈل ایسٹ میں جو غلبہ تھا امریکہ کا وہ اس مڈل ایسٹ پہ ان کا ہی غلبہ تھا، مگر ان کی جو بڑی غلطی یہ تھی کہ اسرائیل کے کہنے پر اب اسرائیل کے پاس اسرائیل جو ان کا ہدف ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہدف ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے اس ہدف میں ایران بھی ان کے گریٹر اسرائیل میں آتا ہے۔ اب یہ ان کی طرف سے جلد بازی کی، امریکہ نے جلد بازی کی جس کا غمازہ اس وقت امریکہ ہی بھگت رہا ہے، اور ان کے جو اتحادی ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ۔ اب ایران میں تو ویسے بھی ایران یہ اس جنگ میں ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جنگ ہونے والی ہے، اور اس میں ایران نے ایک بہترین اسٹریٹجی اپنایا ہوا ہے، اور وہ اس جنگ کو طول دینے کے لیے مختلف خلیجی ممالک کے ایئر بیسز اور ان کے جو ایمبیسیز یا امریکن ایمبیسیز، اور اسی جنگ میں ساتھ ساتھ اب امریکہ کی یہ ایک اسٹریٹجی ہے یا حکمت عملی ہے کہ وہ ایک پروکسی کے ذریعے ان کے جتنے بھی ایران بارڈرز ہیں ان کے بارڈرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ ان کے بارڈرز جتنے بھی ملٹری وہاں پہ کڑی ہے ان کو مار دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کرد جو پروجیکٹ ہے امریکہ کا اسی رستے سے ایران کے اندرونی ایک انتشار پیدا کیا جائے اور خانہ جنگی کی طرف جائے، تاکہ ان کو اندرونی جو معاملات ہیں ان میں اس مداخلت کے بغیر امریکہ جو ہے فضائی طور پہ بھی آج تک 7 تاریخ 8 دن، آج 8واں دن ہے جو جنگ داخل ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اب تک امریکہ نے فضائی بمباری نہیں کی، صرف اور صرف میزائل کے تھرو ہی، جو ابراہیم لنکن سے ہو یا مختلف امریکن جو اڈے ہیں وہاں سے ہی ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، جو اس وقت خاطر خواہ انہوں نے ٹارگٹ جو ہے ان کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو اہم پارٹنرز ہے امریکہ کا وہ اب بھی خلیجی ممالک کے وہ اس جنگ کی سخت مخالفت کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو اکانومی تھی وہ اسی گیس آئل کے اوپر تھی، وہ اس وقت تباہ ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یو ای اے میں جو یہاں پہ ابو ظہبی یا دبئی کے جو مہنگے ترین امارات تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور مستقبل میں ان کا بہت بڑا نقصان ہو، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی ٹورسٹ تھے وہ دبئی کی طرف ان کا رخ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پراپرٹیاں وہ آسمان کو چھو رہی تھی، مگر اس حملے کے بعد ان کی پراپرٹیاں بھی کافی حد تک گر چکی ہے، اور وہاں پہ جو اس وقت یہ سمجھ رہے تھے یہی خلیجی ممالک کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی دفاعی معاہدے کیے گئے تھے، فوج کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا تھا، ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کیا تھا، مگر جو اسٹریٹجی تھی امریکہ کی وہ بہت ہی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے آج امریکہ خود اس جنگ میں پھنس چکا ہے۔ اب اس جنگ میں لانے والے کون تھے؟ وہ اس جنگ میں یہ جو جال بچھایا گیا تھا وہ رشیا اور چین کی طرف سے، تاکہ وہ اس جنگ میں، اگر امریکہ تو ویسے بھی ان کے ملک کے اندر معاشی بحران جو ہے کافی حد تک وہاں پہ یہ دن بدن بڑھتی جا رہی، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اسی جنگ کا حصہ بنے، وہ جو خواہشات چین کے تھے یا روس کے تھے اسی جال میں امریکہ جو ہے اس وقت بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ اب اس جنگ سے نکلنے کے لیے واحد ہی یہی راستہ ہے کہ وہ اگر پیچھے بھی ہٹیں گے تب بھی امریکہ کی شکست جو ہے واضح ہے، اگر پیچھے نہ بھی ہٹیں، کیونکہ ان کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ رجیم چینج تھا، جو رجیم چینج خامنئی کے شہادت کے بعد اب پوری کی پوری ایران قوم جو ہے اس وقت اسی رجیم کے ساتھ، اسی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، حتیٰ کہ سویلینز نے بھی ہتھیار اٹھائے اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے کہ وہ امریکہ کو کس طرح شکست دیتے ہیں اور اسرائیل کو کس طرح شکست دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اہم جو رول ہے اب پاکستان، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کی اکانومی جو اس سے کافی زیادہ متاثر ہوئی، اسی طرح پاکستان کی اکانومی بھی اس وقت متاثر ہوگی، تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ آج جو پیش رفت ہوئی پاکستان میں وہ فیول اور ڈیزل اور پیٹرول بھی 55 کے قریب 55 روپے جو ہے ان کو مہنگا کر دیا گیا، اور اس سے ظاہر سی بات ہے پوری اکانومی پہ یہ اثر پڑے گا۔ مگر اگر آپ اور ممالک کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اور ممالک میں جو اس وقت انڈیا اس سے متاثر ہے، چین جو ہے زیادہ سے زیادہ مقدار میں 40% جو ہے ایران سے وہ فیول درآمد کرتا تھا، اور اسی طرح یورپ جو ہے وہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے، ان کی اکانومی بیٹھ جائے گی اور وہاں پہ بحران جو ہے شدت اختیار کر جائے گی۔ اسی کے ساتھ پاکستان میں
پاکستان جو ہے اس وقت انہوں نے جو اہم غلطیاں کی ہے وہ اس وقت انہوں نے سعودیہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ بورڈ آفیس اس وقت جو ہے بورڈ آف وار بن چکا ہے. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے چاہے عراق کے ملیشیا ہو، یمن کے اوسی ہو، اور اسی طرح حزب اللہ، حماس جو اس وقت وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اس جنگ کے بعد ایکٹیو ہوں گے، وہ امریکن لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، اسرائیل کے بارڈرز کو ٹارگٹ کریں گے، ان کی فوجیوں کو ٹارگٹ کریں گے. مگر اس وقت پاکستان کو کیا فیصلہ کرنا ہوگا؟ پاکستان اس وقت جو ہے اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے اس مین اوقات میں انہوں نے یہ مطالبات کیے جو کہ پاکستان کے لیے اس نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ.